اب آپ کو لیے چلتے ہیں جی بلوچستان، جہاں پر ایک بہت ہی ہولناک قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بلوچستان میں بسوں سے مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا گیا ہے اور یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلوچستان میں، اس سے پہلے بھی بارکھان والی سائیڈ پہ ہی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے، اور پنجاب سے تمام لوگ وہ تعلق رکھتے تھے جن کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا، اور اتنا بے دردی سے قتل کیا گیا کہ انسان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ کس طرح سے ان کو ایکسپلین کیا جائے۔ اور اتنا خوف و خراس پھیل گیا، فضا بھی مزید سوگوار ہو چکی ہے وہاں کی، اور جو اہل خانہ ہیں وہ اس وقت غم سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم ڈیٹیلز لے لیتے بالکل ہیں ایسے اس تمام تر صورتحال پہ ڈیٹیل لیں گے، اور ہمارے رپورٹر جو ہمیں جوائن کریں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن یہ بلوچستان کی فضا نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کی اس سے فضا خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور پورے ملک میں ایک تاثر جاتا ہے کہ شاید پنجابی اور بلوچستان اس طرح کا ایشو جاتا ہے، کیونکہ پنجابیوں کو بسز سے اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی غیر بلوچ مزدور کی بات کی جائے، انجینئرز کی بات کی جائے، یا پھر مسافروں کی بات کی جائے، ان کے اوپر اس طرح کے حملے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور حکومتی دعووں کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے، یہ رک نہیں رہا۔ اور بلوچستان میں جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ کیوں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے سیاسی اور سماجی اثرات کیا ہوں گے؟ پھر بہت زیادہ انٹرونشن ہم نے دیکھا ہے انڈیا کی جانب سے بھی ہوتی ہے، انڈیا بہت زیادہ انٹروین کرتا ہے، وہاں پہ اس کی ایسی کچھ پارٹیز ہیں جن کو وہ فنڈ بھی کرتا ہے، اور انفارچونیٹلی بلوچستان کی جو اسٹیبلٹی ہے، اس کی ترقی ہے، اس میں بہت زیادہ وہاں سے بھی رکاوٹ آتی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں کہ جو یہ واقعہ، اگر میں اس حالیہ واقعے کے حوالے سے بات کروں نا حسنین، تو یہ واقعہ مطلب ایسی جگہ پر پیش آیا ہے، یہ ایسا ایک پوائنٹ تھا جہاں پر دور دور تک کوئی چیک پوسٹ نہیں تھی۔ عموماً یہ ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے راستوں پر چیک پوسٹ ہوتی ہیں، لیکن اس واقعے کے حوالے سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ایسا ایریا تھا جہاں پر بالکل ٹارگٹ کر کے ان بس والے افراد کو اتارا گیا، ان کے آئی ڈی کارڈز کو چیک کیا گیا، اور پھر دور لے جا کر ان کو گولیاں مار دی گئی، اور گولیاں بھی ان کو سروں کے اندر ماری گئی ہیں۔ اور جس طرح سے جو بس والے لوگ تھے، جو عینی شاہد تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تمام لوگوں کا تعلق پنجاب سے ہی بتایا جا رہا تھا۔ کچھ اہل خانہ جو تھے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے شیر خان صاحب۔ شیر خان بتائیے گا، بہت ہی عجیب و غریب سی خبریں آ رہی ہیں اور دل دہلا دینے والی خبریں آ رہی ہیں، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کس علاقے میں اس طرح کی رپورٹس آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ یہ اس کو تھوڑا سا اگر پیچھے سے دیکھیں، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ تقریباً 26 اور 25 اگست کی شام کو بھی اسی روٹ کا مسلح افراد نے استعمال کیا، جس میں ناکہ بندی کر کے تقریباً 23 افراد کو شناختی کارڈ کے چیک کر کے اسی طرح سے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 2 روز قبل بارکھان کے علاقہ رڑکھن ہے، یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی چیک پوسٹ موجود نہیں ہے۔ پہاڑی سلسلہ اسی روٹ کا ان لوگوں نے استعمال کیا، نزدیک بسم اللہ ہوٹل ہے، نیو بسم اللہ ہوٹل کے ساتھ ناکہ بندی کی اور شناختی کارڈ چیک کیے، ہر گاڑی کی چیکنگ کی، اور اس کے بعد ایک ڈیوا ہے جس کی چیکنگ کی، اس کے بعد اس میں تقریباً 7 افراد کو اتارا، جس کے شناختی کارڈ چیک کر کے اس کو سائیڈ میں جا کر جو ہے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تقریباً رات 10 بجے کے قریب ہے۔ اس کے بعد سیکورٹی فورسز ہے، جو ہماری لیویز فورس ہے، ایف سی ہے، وہ جائے وہ کوپر پہنچ گئے، جس کے بعد تقریباً 1 بجے کے بعد لاشوں کو جو ہے وہ رکنی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کی جو شناخت کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں اس کو ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اچھا شیر خان، یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ خیل میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، جس کی ذمہ داری کلدن تنظیم جو ہے بی ایل اے نے قبول کی تھی۔ کیا ابھی بھی تمام تر نوعیت اگر ہم دیکھیں اس واقعے کی تو اسی طرف جاتی ہے؟ تمام تر جس طرح سے مسافروں کو اتارا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، پہلے بھی ایسا ہوا تھا، پھر تعلق بھی سب کا پنجاب سے ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے دوبارہ سے انہی کا ہاتھ ہے؟ میم، ان کی جو گزشتہ رات یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اس میں بھی کلدن تنظیم جو بی ایل اے ہے اس نے اس بات کی بھی اس کو بھی قبول کیا ہے کہ یہ مسلح افراد نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ سرکاری ادارے تھے جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ خواتین حضرات، یہ بلوچستان کے حالات تھے، اور پھر اس کے بعد موسم کے حالات سے ہم نے آپ کو آگاہ یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک شارٹ سی کمرشل بریک کے بعد آئیں گے، ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔